جادو تو نہیں ہوا، یا بلیک میجک تو نہیں ہے آپ کے اوپر، یا ایسی کسی چیز کے اثرات تو نہیں ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں پھر گھر آ جاتے ہیں، اور گھر آتے ہیں تو گھر میں بھی دنگے فساد ہوتے ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس پروگرام کو آپ غور سے دیکھیں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے اور کیوں آپ پریشان رہتے ہیں، اور اس پریشانی کا حل کیا ہے۔ اس کا حل بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو اس کا حل بھی بتائیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ اتنی رحمت ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں سرستی ہے یا نہیں، اور سرستی اور کالے علم کے اثرات ہیں یا نہیں۔ یہ سب میرے اللہ کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کہیں جی ہم بڑے بہت کچھ جانتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو کچھ جانتا ہے وہ غیب میرا اللہ جانتا ہے۔ ہم صرف اندازے اور تجربوں سے یہ چیزیں بتاتے ہیں، اور اندازے اور تجربے ضروری نہیں کہ 100% درست ہوں، لیکن 90% درست ضرور ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو غور سے دیکھیے گا، سب سے پہلے جن کے سرستی لگی ہوگی وہ شروع سے ان کی زندگی کی جو لکیر ہے، یہ اردو کا چار جیسے ہوتا ہے اس طرح سے بنی ہوگی، اور پھر آگے یہ لکیر جو ہے نا وہ اس طرح سے چل رہی ہوگی جس طرح سے میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں۔ اس طرح سے ان کی لائف لائن بنی ہوگی، اور اگر ہم ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر دیکھیں گے نا تو اس میں بھی یہ سمجھیں کہ یہ اس طرح کے جزیروں سے بھری ہوئی ہوگی، اس طرح کے جو جزیرے ہیں ان سے بھری ہوئی ہوگی، اور یہ لائن کا کوئی پتہ نہیں کہ لائن اس طرف جا رہی ہے، لائن اس طرف جا رہی ہے، لائن اس طرف جا رہی ہے، یعنی 3-4 چیزیں اس سے نکل کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو رہی ہوں گی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ان کے دل کی لکیر کی، تو دل کی لکیر ان کی بالکل ایسے ہوگی جیسے معصوم بچوں کا نہیں ہوتا دل، چھوٹا سا دل، جیسے کہ بچے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جیسے کوئی آ رہا ہے تو بچے کا ٹھا کرتے ہیں تو وہ ڈر جاتا ہے، تو یہ بھی انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا سا آپ نے کچھ ایسا کیا اور یہ بالکل دہل گئے، ڈر گئے کہ کیا ہوگا۔ اور یہ جو ہے نا پھر ان کے ہاتھ میں اگر ہم قسمت کی لکیر دیکھتے ہیں تو وہ چلتی ہے تھوڑی، اور پھر ایک جزیرہ بناتی ہے، پھر چلتی ہے اور پھر ایک جزیرہ بناتی ہے۔ اس طرح کی علامت اگر ہاتھ میں ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے سرستی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سرستی ہے، اور کالا علم بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر شادی کی جو لکیر ہے اس میں بھی جو ہے نا 2 شاخہ ایسا ہو جانا، 2 شاخہ ہو جانا۔ اب یہ 2 شاخہ جو نا بہت سے لوگ جو نہیں کہتے ہیں کہ 2 شاخہ ہو جانا تو طلاق کی علامت، طلاق کی علامت نہیں، الگ ہو جانا، الگ ہو جانا، اور پھر بعد میں اگر کوئی معاملہ بنتا ہے تو بن جائے، نہیں بنتا تو پھر ساری زندگی الگ ہو کے رہنا، علیحدہ ہو کے رہنا، اس کی یہ علامت ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے یہ کہتے ہیں جی ہاتھ میں 2 شاخہ علامت، 2 شاخہ کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ہو جانا۔ اگر الگ الگ ہو جانا یا ایک دوسرے سے دور ہو جانا، اس کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق تو آپ کی مرضی، ورنہ جو نا یہ سرستی والوں کے ہاتھ میں یہ دیکھیں، یہ جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ ان کے ہاتھ میں ایک تو 2 شاخہ بنا ہوگا، اور دوسری جو شادی کی لکیر ہے وہ پوری کی پوری جزیرہ بنی ہوئی ہوگی، پوری کی پوری جزیرہ بنی ہوئی، اور جو زندگی کی لکیر ہے وہ دیکھیں یہ اس طرح سے چل رہی ہے کہ نہ چلنے والی لکیر، اور پھر اس کے بعد زندگی کی شروع میں ہی کچھ ٹائم ٹھیک رہا، اور دماغ کی لکیر بھی شروع میں تھوڑی ٹھیک رہی، قسمت کی لکیر بھی شروع میں تھوڑی ٹھیک رہی، اور پھر پوری زندگی ان کے ساتھ یہی معاملات چلتے رہے۔ اب ان معاملات کو دیکھ کر آپ ڈر جائیں جی اب کیسے ہوگا، اب یہ لکیریں کیسے ختم ہوں گی؟ تو پیارے دوستو، میرے اللہ تعالیٰ نے بیماری جو نا وہ بنائی ہے ایک، اور علاج اس کا بنایا 101، لیکن وہ علاج کرے کون؟ آپ جائیں کسی بابا کے پاس، جی میرا علاج کر لیں، تو جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ بھی بابا لے لیں گے، ٹھیک ہے نا، جو آپ کے پاس ہیں وہ بھی لے لیں گے۔ تو پیارے دوستو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر کے قریب یا آپ کے گھر سے دور مسجد تو ضرور ہوگی، مسجد ہوگی تو آپ کوشش کریں وہاں جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، اس کے بعد سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد، فجر کی فرض نماز آپ ادا کر لیں، تو اس کے بعد 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ بیٹھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ سب سے بڑی دعا ہے، اور یہ دعا آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھ سے جو خطا ہوئی ہے، جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے وہ معاف کر دے اور مجھ پہ رحم کر دے۔ اور سورہ فاتحہ پتہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔
یعنی ہم نے اتنی غلطیاں کی، اتنی کوتاہیاں کی، اتنا کچھ کیا، تو ہم تو سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن جب سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، اور فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھوڑی دیر بیٹھ کر، اگر خواتین پڑھنا چاہیں تو گھر میں ہی مصلی پر ہی بیٹھ کر سورہ فاتحہ جتنی بار پڑھ سکیں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں۔ شروع میں آپ کی تعداد کم ہوگی، پھر آہستہ سے تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اور جس طرح تعداد بڑھتی چلی جائے گی، اسی طرح سے آپ ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نکلتے چلے جائیں گے۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اللہ کے فضل سے ان مشکلوں اور پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ اور ہاں، اگر اس کا حل آپ جاتے ہیں جی کسی بابا کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں جی اس کا حل کر کے دیں، تو بابا پھر آپ کو حل کر دے گا، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی لے لے گا، اور ہوگا کچھ بھی نہیں۔ اور جو میں نے رستہ آپ کو بتایا، یہ بالکل شارٹ رستہ ہے، اور ایک اور شارٹ رستہ بھی ہے، اس کے ساتھ وہ بتاتا چلوں کہ کوشش کریں صدقہ دیں، صدقہ دیں، صدقہ دیں۔ صدقہ ضروری نہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے جی میں کوئی 2-4 بکرے لے آؤں کالے، یا کالی گائے لے آؤں اس کو کاٹوں، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ یہ ہے کہ کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہو جانا بھی صدقہ ہے، اور کسی مجبور اور بے بس کا ساتھ دینا بھی صدقہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں صدقے کو پتہ کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا لایا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے صدقے کی نیت سے، صدقے کی نیت سے کاٹا جاتا ہے، اور ارد گرد کے تمام گھروں کو دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ صدقہ کس کا حق ہے؟ مستحق کا، جو اس چیز کا مستحق ہے اس کا حق ہے صدقے کے اوپر۔ لیکن وہ لوگ صدقہ لے رہے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ وہ روز کے 10 بکرے کاٹ کے پکا کے کھا سکتے ہیں اور لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو پیارے دوستو، ایک صدقے کا طریقہ، صحیح طریقہ سیکھ لیں کہ صدقہ صرف مستحق کا ہے، وہ دیں، اللہ کے حضور توبہ کریں۔ انشاءاللہ یہ سڑستی، یہ کالا علم، یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دیکھیں 3 سے 6 ماہ میں آپ اپنے حالات دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام بہت پسند آئے گا، اور آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ میرا نام عابدہ ہے، اور میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ میری 3 شادیاں پہلے ناکام ہو چکی ہیں، اور یہ 4تھی شادی ہے میری۔ لیکن میں جس ایج کے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کی عمر تقریباً یہ سمجھیں کہ 57 سے اوپر کی ہے۔ اور میرا شادی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی زندگی جو نا وہ کم ہے، اور شادی میں کر لوں گی تو اس کے بعد اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی جو سروس ہے، نوکری ہے، پینشن وغیرہ ہے، وہ ساری مجھے مل جائے گی، اور میری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کیا ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ آپ یہ چاہیں کہ کوئی بندہ ختم ہو جائے یا اس کی آخری زندگی کا آخری سال ہو۔ کیا پتہ وہ آپ سے بھی لمبی زندگی پائے؟ تو اس لیے ایسا سوچنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ کریں کہ توکل اللہ پہ جو بھی قدم اٹھانا ہے اٹھائیں۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کہ آپ کو دولت اگر دینی ہوگی تو ویسے بھی آپ کو دولت دے دے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس کی دولت آپ کو مل جائے گی تو آپ اس میں خوش ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اپنے اللہ کو راضی کریں، اور اس طرح کی سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ عالم شاہ نے سوال کیا ہے چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ توصیف نے سوال کیا انڈیا سے کہ 5 سال سے میرا کاروبار جنی تباہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بتائیں کہ کامیابی ہے یا نہیں؟ توصیف صاحب، آپ کے ہاتھ میں ماشاءاللہ سے قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے، اور کامیابی کی لکیر بھی انتہا سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ جو نیا سال 2022 شروع ہوا ہے، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ آپ بسم اللہ کر کے کسی بھی کاروبار کا آغاز کریں، انشاءاللہ آپ کی ساری مشکلیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، آمین۔ راشد نے سوال کیا ریاض سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی دولت ہے؟ پیارے دوست، آپ کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے بہت دولت لکھی ہے اور کامیابی بھی لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب ہوں، اور آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی جو ہے،
جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، جس کو ڈبل والا درود کہتے ہیں، اس کو پابندی سے آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا وقت ہوگا اور آپ بہت کامیاب ہوں گے۔ جبین نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میرا سفر کب آئے گا؟ آپ کے لیے سفر اسی 2022 میں آئے گا۔ دوسری بات یہ کہ شادی کے آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں وہ 2 شاخہ لکیریں ہیں، یعنی وہ شادیاں نہ چلنے والی شادیاں ہیں، اور محبت یا لنک کی 2 لکیریں ہیں، لیکن ان میں بھی خاص کوئی کامیابی والی لکیر نظر نہیں آتی۔ ہاں آگے چل کے اگر بہتر ہو جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور آپ اگر اس کی بہتری چاہتی ہیں تو آپ کوشش کریں سورہ کوثر کو پابندی سے پڑھا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکل آسان ہوگی۔ طالبے نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور کیسے رہے گی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی تو گہری 3 لکیریں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 3 لکیریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چانس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک شادی نہ چلے تو دوسری لکیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر خاص مہربان ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یعنی قسمت کی لکیر جو ہے بڑی عمدہ اور بڑی اچھی لکیر ہے، اور انشاءاللہ جو شادی کی لکیر ہے اس کو اچھا کرنے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ لکیر بھی بہت جلد اچھی اور بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شادی آپ کی 2022 کے آخر میں ہونے کے چانس موجود ہیں۔ ہانیہ سید نے سوال کیا ہے ایبٹ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ ہانیہ صاحبہ، اللہ کے فضل سے شادی کے بعد کی زندگی آپ کی اچھی ہوگی اور زندگی بہت بہتر طریقے سے گزرے گی انشاءاللہ۔ عظمیٰ شاہد نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2023 کے آغاز میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ بلال نے سوال کیا شکر گڑھ سے کہ میری اولاد کے بارے میں بتائیں۔ بلال صاحب، آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کوئی لکیر نہیں ہے۔ آگے چل کے اگر کوئی لکیریں بن جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ زینب سید نے سوال کیا یو پی سے کہ میری ایک شادی ٹوٹ چکی ہے، دوسری شادی میری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے دوسری شادی ہوگی بھی اور دوسری شادی انشاءاللہ کامیاب بھی رہے گی۔ بہرحال آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک اور لکیر بھی موجود ہے۔ بنت خواجہ نے سوال کیا میرپور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہوگی، کیا ہوگا؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی خاندان میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ سدرا نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا نصیب کیسا ہے اور شادی کب تک ہوگی؟ شادی آپ کی 2023 اور 2024 میں ہونے کے چانس ہیں، اور نصیب آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہے۔ بہرحال کوشش کیا کریں کہ دل کا حال کسی کو نہ دیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ادا خان نے سوال کیا ہے ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آنے والی زندگی کیسی ہے اور میرے حالات کیسے رہیں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا ہوگا۔ بہرحال اس کے لیے کوشش جو آپ ابھی سے کریں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ نوید علی نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا نصیب کیسا ہے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کا نصیب اچھا ہے، قسمت بھی آپ کی اچھی ہے۔ بہرحال کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں، کیونکہ آپ کے لیے 2023-2024 انشاءاللہ بہت بہتر سال ثابت ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔